اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مومن بھائیوں، اللہ جل جلالہ کی تسبیح کرنے والوں، بلا شبہ اللہ رب العزت کی حمد و تسبیح بڑی عظیم عبادت ہے، اس کے بے انتہا فضائل و برکات ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ وہی کلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے خاص بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ۔ تسبیح یا سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرنا اور ان تمام چیزوں سے اس کو پاک اور منزہ سمجھنا جو اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں عام طور پر تسبیح کو ان کلمات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کے کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ تسبیح کہیں حمد کے ساتھ جوڑ کر ذکر کی گئی ہے تو کبھی عظمت و جلال کے ساتھ۔ یقیناً ساری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ خدا عز و جل کا فرمان ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ چنانچہ عرش الہی کو اٹھانے والے اور دوسرے تمام فرشتوں کی تسبیح کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ وہ فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ در حقیقت ساری کی ساری آسمانی مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ اور جو فرشتے اللہ کے حضور میں ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ۔ اور رعد یعنی فرشتہ اللہ کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اسی طرح پرندوں کی تسبیح اور ان کی سجدہ ریزی کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے رہتے ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب کو اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے اعمال کی پوری خبر ہے۔ اپنے خالق کی حمد و تسبیح کرنے والوں، بلا شبہ تسبیح و تقدیس کی بڑی فضیلت اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء و رسل علیہم السلام تسبیح الہی کے خوگر تھے اور حمد و ثنا کا اہتمام کرنے والے تھے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اللہ کی پاکی بیان کی، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ تو پاک ہے، میں نے تیرے حضور توبہ کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی حمد و تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کسی قدر رات کے حصے میں اس کو سجدہ کیا کیجیے، یعنی فرض نماز پڑھا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے، یعنی تہجد ادا کیجیے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں خوب طویل طویل سجدے کیا کرتے اور بکثرت یہ تسبیح پڑھا کرتے، سبحان اللہ رب العالمین، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو تمام جہان کا رب ہے۔ بلا شبہ بندہ جب اپنے رب کے سامنے عبدیت اور بندگی کا اقرار کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، خضوع کے ساتھ اپنے خالق کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عزت و جلال کے سامنے اس کا دل جھک جاتا ہے، اور اللہ کی عظمت و کبریائی کا استحضار کر کے اس کی زبان تسبیح الہی میں مشغول رہتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ پس اس بندے کا رنج و غم دور کر دیتا ہے، اس کے قلب کو اطمینان بخش دیتا ہے اور اس کے دل کو راحت و مسرت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے اور ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا خوب ذکر کریں، تیرا شکر ادا کریں اور تیری بہترین اور مقبول عبادت کرتے رہیں۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے دے اور ان لوگوں کی اطاعت کی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و تسبیح کرنے والو، یقیناً تسبیح کے فضائل بے شمار ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کی برکتیں لا تعداد ہیں۔ پس اللہ کے نزدیک تسبیح سب سے محبوب کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلام سبحان اللہ وبحمدہ ہے۔ تسبیح کی برکت سے ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت و مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ لم یأت احد یوم القیامت بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ جو بندہ صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ لے تو قیامت کے دن کسی بھی شخص کا لایا ہوا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں ہوگا بجز اس بندے کے جس نے اسی حمد و تسبیح کو اتنی ہی بار یا اس سے زیادہ بار کہا ہو۔ تسبیح کی برکت سے دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، دل کا رنج و غم دور ہو جاتا ہے اور شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور واقعی ہم کو معلوم ہے یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ اس سے تنگ دل ہو جاتے ہیں، سو آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں یعنی نمازیں پڑھنے والوں میں رہیے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا اور تسبیح کرنا رضائے الہی کا خصوصی ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ بس آپ ان باتوں پر صبر کیجئے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے
اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہیے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجیے اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو آئیے ہم بھی اللہ کی پاکی بیان کریں اور اس کی تسبیح و تقدیس کریں۔ سبحان اللہ عدد ما خلق، وسبحان اللہ ملء ما خلق، وسبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، وسبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، وسبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، وسبحان اللہ عدد کل شیء، وسبحان اللہ ملء کل شیء۔ اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے اس کی پوری مخلوق بھر۔ اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے آسمان اور پوری زمین بھر۔ اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جن کو اس کی کتاب نے شمار کر رکھا ہے۔ اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر۔ اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے ہر ایک چیز کے برابر۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اپنی تسبیح و تعظیم کی اور ذکر و شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اپنی عبادت و اطاعت پر ثابت قدم رکھ اور اپنی نعمتوں کی قدردانی اور حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔